عزیزان گرامی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مولانا شاہد رضا اظہری آفیشیل میں آپ کا بے انتہا سواگت ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے تعلق سے چند عقائد بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے، ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک اور شیئر کر کے سبسکرائب کر کے آگے کے لیے بڑھائیں تاکہ اور بھائیوں تک ہمارا یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ پچھلے ویڈیو میں نے اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے تعلق سے 19 عقائد بنائے ہیں۔ دو ویڈیو میں نے اب تک 19 عقائد اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے تعلق سے بتائے ہیں، جس کا بندوں پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں 20ویں عقائد سے اپنا آغاز کر رہا ہوں۔ عقیدہ نمبر 20، اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے تعلق سے بندوں کو جو 20واں عقیدہ رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ غیب و شہادت سب کو جانتا ہے، یعنی اللہ غیب و شہادت سب کو جانتا ہے۔ آئیے اسی کو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غیب و شہادت کے تعلق سے کیا فرمایا ہے۔ غیب پوشیدہ کو کہتے ہیں اور شہادت ظاہر کو کہتے ہیں، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادت۔ حضرات، اللہ رب العزت غیب و شہادت سب کو جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے ہر انسان کی ہر حرکت کو۔ علم ذاتی اس کا خاصہ ہے۔ جو شخص علم ذاتی غیب خواہ شہادت کا غیر خدا کے لیے ثابت کرے کافر ہے۔ علم ذاتی کے معنی یہ ہے کہ بے خدا کے دیے خود حاصل ہو۔ کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جسے بغیر خدا کی عطا کے کوئی چیز حاصل ہو جائے۔ علم ذاتی بندہ اپنے ہاتھ سے حاصل نہیں کر سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو نہ عطا فرمائے۔ تو یہ 20واں عقیدہ میں نے بتایا۔ 21واں عقیدہ ہے اللہ رب العزت کے تعلق سے وہی ہر شے کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے۔ آئیے قرآن پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ رب العزت کی تعلق سے کیا فرما رہا ہے کہ اللہ ہر شے کا خالق ہے، ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، اللہ خالق کل شیء، یعنی اللہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا پیدا فرمانے والا ہے۔ ذوات ہو خواہ افعال ہو، سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ جو کچھ بھی اللہ دنیا میں ہے، پوری کائنات میں، سب اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہیں، جیسا کہ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، واللہ خلقکم وما تفعلون، واللہ خلقکم وما تفعلون۔ تو حضرات محترم، جو کچھ چیز بھی دنیا میں پیدا کی گئی ہے سب اللہ کی عطا ہے، اللہ نے ہی پیدا فرمایا ہے۔ عقیدہ نمبر 22، حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، یعنی اللہ ہے۔ ملائکہ وغیرہ ہم وسائل و وساطت ہیں، وسائط ہیں، چونکہ ملائکہ کے ذریعے سے جو روزی بندوں تک پہنچتی ہے یہ سب وسیلے ہیں۔ حقیقتاً روزی دینے والا اللہ ہے۔ آئیے اسی کو ہم قرآن پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اور فرشتوں کے جو وسائل ہیں، جو وسیلے بنائے گئے ہیں، ان کے تعلق سے فرمایا گیا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، فالمقسمات امرا فالمدبرات امرا۔ تو حضرات محترم، قرآن فرماتا ہے یہ جو فرشتے روزی پہنچاتے ہیں یہ سب وسیلے اور وسائل ہیں۔ عقیدہ نمبر 23، ہر بھلائی برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے۔ جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا۔ تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہی ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ انسان کے ذمے برائی لکھی اس لیے کہ انسان برائی کرنے والا تھا۔ اگر کسی انسان کے ذمے بھلائی لکھی تو اس لیے کہ وہ بھلائی کرنے والا تھا۔ اگر کسی انسان کے حق میں برائی لکھی ہے تو اس لیے لکھی ہے تاکہ وہ برائی کرنے والا تھا۔ اگر بھلائی کرنے والا ہوتا اور وہ اس کے لیے بھلائی لکھتا تو اس کے علم یا اس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے۔ تقدیر کے انکار کرنے والے کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امت کا مجوس بتایا ہے۔
اگر جو تقدیر پر کا انکار کرے وہ مجوس ہے، آتش پرست ہے۔ حضرات محترم، اس عقیدے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کے ذمے جو برائی ہے کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اسے لکھ دیا ہے برائی کرنے پر، جیسا اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا ویسا ہی انسان کے ذمے اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اگر انسان برائی کرنے والا ہوتا تو بھلائی لکھی جاتی، اور برائی کرنے والا ہوتا تو برائی لکھی جاتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو مجبور اور بے بس نہیں بنایا ہے، اختیار دیا ہے، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، تاکہ انسان اچھائی اور برائی کو پرکھ سکے اور اس پر عمل کر سکے۔ عقیدہ نمبر 24، قضا 3 قسم کی ہے۔ قضائے مبرم حقیقی کہ علم الہی میں کسی شے پر مولک نہیں، اور مولک محض کہ صحف ملائکہ میں کسی شے پر اس کا مولک ہونا ظاہر فرما دیا گیا، اور مولک شبیہ بہی مبرم کہ صحف ملائکہ میں اس کے تعلق مذکور نہیں اور علم الہی میں تعلق ہے۔ وہ جو مبرم حقیقی ہے اس کی تبدیل ناممکن ہے، یعنی جو مبرم حقیقی قضا ہے وہ نہیں بدل سکتی، اور اکابر محبوبان خدا اگر اتفاقاً اس بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے۔ ملائکہ قوم لوط پر عذاب لے کر آئے تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی رحمت محضہ نے، ان کا نام پاک ہی ابراہیم ہے، یعنی ابراہیم مہربان باپ، ان کافروں کے بارے میں اتنے سائی ہوئے، یعنی قوم لوط پر جو عذاب آیا تھا وہ قضائے مبرم حقیقی ہے، اور قضائے مبرم حقیقی جو آ کر رہتی ہے کسی کی دعا سے، کسی کی وجہ سے ٹلتی نہیں ہے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے جھگڑنے لگے، ان کا رب فرماتا ہے یجادلنا فی قوم لوط، ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔ یہ قرآن عظیم نے ان بے دینوں کا رد فرمایا ہے جو محبوبان خدا کی بارگاہ عزت میں کوئی عزت و وجاہت نہیں مانتے، اور کہتے ہیں کہ اس کے حضور کوئی دم نہیں مار سکتا، حالانکہ ان کا رب ان کی وجاہت اپنی بارگاہ میں ظاہر فرمانے کو خود ان لفظوں سے ذکر فرماتا ہے کہ ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام۔ حدیث میں ہے شب معراج حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی کہ کوئی شخص اللہ رب العزت کے ساتھ بہت تیزی اور بلندی آواز سے گفتگو کر رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے دریافت فرمایا یہ کون ہے؟ حضرت عرض کی، جبریل علیہ السلام نے عرض کی موسیٰ علیہ السلام ہے۔ فرمایا کیا اپنے رب سے تیز ہو کر گفتگو کرتے ہیں؟ عرض کی ان کا رب جانتا ہے کہ ان کے مزاج میں تیزی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، نازل ہوئی کہ بے شک عنقریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ حضور سید المحبوبین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذًا لَا أَرْضَىٰ وَاحِدَةً مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، ایسا ہے تو میں راضی نہ ہوں گا اگر میرا ایک امت بھی آگ میں ہوگا۔ یہ تو شانیں بہت رفیع ہیں جن پر رفعت، عزت، وجاہت ختم ہے۔ مسلمان، یہ تو نبیوں کی بات ہے، مسلمان ماں باپ کا کچا بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے اس کے لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ روز قیامت اللہ سے اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے ایسا جھگڑے گا جیسے قرض خواہ کسی قرض دار سے، یہاں تک کہ فرمایا جائے گا ایھا السقط المراغم ربہ، اے کچے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ لے اور جنت میں چلا جا۔ خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا، مگر ایمان والوں کے لیے بہت نافع اور شیاطین انسان کے لیے خباثت کا رافع تھا۔ یہ کہنا یہ ہے کہ قوم لوط پر عذاب قضائے مبرم حقیقی تھا۔ خلیل اللہ علیہ السلام اس میں جھگڑے تو انہیں ارشاد فرمایا یا ابراہیم عارض عن ھذا انہم آتیہم عذاب غیر مردود، اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑو، بے شک ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو پھرنے کا نہیں۔ اور وہ جو ظاہر قضائے مولک ہے اس تک اکثر اولیاء کرام کی رسائی ہوتی ہے، ان کی دعا سے ان کی ہمت سے ٹل جاتی ہے، اور وہ جو متوسط حالت میں ہیں جیسے صحف ملائکہ کے اعتبار سے مبرم بھی کہہ سکتے ہیں، ان تک خاص اکابر کی رسائی ہوتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کو فرماتے ہیں میں قضائے مبرم کو رد کر دیتا ہوں۔ حضرات محترم، تو تقدیر حق ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، لہٰذا ہم اور آپ کو ان عقیدوں پر، اللہ رب العزت کی ذات و صفات پر سچا عقیدہ رکھنا چاہیے، اور یہ بات قبول کرنا چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، سب اللہ جانتا ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب بندے جو ہیں
وہ اپنی دعاؤں سے قضائے مبرم کو تو ٹال دے سکتے ہیں، لیکن قضائے حقیقی مبرم کو نہیں ٹال سکتے، چونکہ قوم لوط پر جو عذاب آیا تھا وہ قضائے حقیقی مبرم تھا، جس کی وجہ سے انہیں کوئی بچا نہ سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا تھا وہ اسی لیے تھا کیونکہ آپ محبت کرتے تھے لوگوں سے، محبت میں اللہ سے جھگڑنے لگے، مگر اللہ نے فرمایا میرے محبوب اے ابراہیم اے میرے خلیل، ان پر وہ عذاب آنے ہی والا ہے، انہیں کوئی بچا نہیں سکتا، چونکہ ان کی برائیاں جو ہیں حد سے زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت کے عذاب سے محفوظ رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کو ان عقیدوں پر سچی پکی ہمت سے قائم اور دائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔